کہ زبردستی آپ شادی کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں وہ عمر میں بہت بڑا ہے میرے سے, آپ جہاں مرضی کریں لیکن یہاں ابھی نہ کریں. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر بھی, یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہہ سکتی ہے اپنے والدین سے, لیکن اس رائٹ کی بھی ابھی نوعیت نہیں آئی. ابھی اس نے صرف یہ ریکویسٹ کی ہے کہ شادی فرض کریں ابھی نہ کریں, وہ پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. اس بنیاد پر اس کو مارنا, اس کو باندھ کے رکھ لینا, پھر وہ لوکل جرنلسٹ آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں, جی فلاں جگہ پر باندھ کے رکھی ہوئی ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو اس طرح کے کیسز بھی بہت ملتے ہیں. کیسز آتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, اب اس طرح کے جو جس نوعیت کے کیسز آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دشمنی لوگ جو ہے وہ مول لیتے ہیں نا, تو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں تھریٹ کی کالز بھی آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے جب دہشت گردی کے خلاف ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا تھا کہ جو اس وقت آن گوئنگ دہشت گردی ہے, اس کا عورتوں پر کیا اثر ہے. تو اس پر ہم جب ریڈیو پروگرامز کر رہے تھے تو ہمیں ٹیلی فون کالز, بہت سیریس تھریٹ والی ٹیلی فون کالز آتی تھیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ جو برادری ازم ہوتا ہے, چونکہ اب میاں نے مارا تو چونکہ سوسائٹی ساری یہ کہہ رہی ہے کہ میاں کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک تھپڑ اس نے لگا دیا, بیوی ہے اس کی تو کیا فرق پڑتا ہے, اس نے مار دیا. یقین جانے سم ٹائمز تو عورتیں خود بھی کہہ رہی تھیں تو لگتا ہے میرا میاں مجھ سے پیار نہیں کرتا اس لیے کہ اس نے آج تک مجھے کبھی کوئی تھپڑ نہیں مارا, کبھی کوئی گلا نہیں کیا. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو اویئرنیس کا لیول چونکہ بہت پیچھے, تو سوسائٹی ساری اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہمیں تھریٹس آتے ہیں, پرسنل تھریٹس بھی آتے ہیں. مطلب ہماری جو خواتین جو ڈائریکٹ کام کر رہی ہیں, کاؤنسلرز ہیں فار ایگزامپل, ان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو مثلا مطلب نیکی کے کام میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں, بہت مسائل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ یہ تو اس کا تو کام ہی طلاقیں کروانا ہے فار ایگزامپل, ایک بڑا اسٹگما اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے. پٹنے دیں, چھوڑ دیں پٹنے کے لیے کہ جی مارو, دل بھر کے مارو, ہے نا. بالکل, مطلب وہ اس کا کام ہی طلاقیں کروانا ہے, یہ تو شادیاں توڑوانے والے لوگ ہیں. تو بھائی شادی اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی اس کے لیے کوئی پیشن شو بھی کریں نا, آپ کچھ اپنی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مار تو جیسے آپ گائے بھینسوں کو مار لیا, ایسے بیوی کو بھی مار لیا, تو پھر تو شادی نہیں چلتی. اتنا ظالمانہ, اتنا تشدد کیا جاتا ہے, اتنے کیسز ہیں, بھرمار ہے اس طرح کے کیسز کی. اچھا ایک اگر پہلو دیکھا جائے تو سیکشل ہراسمنٹ کا, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس حوالے سے کیا کام ہوتا ہے اور کیسے کیسز آتے ہیں؟ اس کا ایک سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں خود بھی, ابھی تک جو ٹیبو ہے نا اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اگر آپ خود اچھی ہوں گی تو کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہاں مطلب کیسے جس نے چھیڑنا ہے وہ تو چھیڑ کے چلا جائے گا, آپ جتنی بھی اچھی ہو, آپ نہ بھی بات کر رہی ہو, آپ سنجیدگی سے بھی بیٹھی ہو, لیکن اگر کوئی چھیڑنا چاہ رہا ہے وہ تو چھیڑ کے چلا جائے گا, روک تو نہیں سکتے. ہاں یہ عجیب کانسیپٹ, یہ نا ایک سیریس کانسیپٹ. پھر آپ نے پہنا ہوا کیا تھا اس وقت, آپ ایسے ایسے کپڑے پہن کے جاؤ گے تو آپ کو چھیڑیں گے لوگ. یہ تو تھوڑی سمجھ مطلب وہ چیزیں ہیں نا, مطلب یہ بھی ایسے ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر یہ جو ہمارے یہاں کام کرنے والی جھگیوں والوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے آدھے کپڑے بیچارے ان کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کیوں کوئی چھیڑتا ہے فار ایگزامپل, اگر انہوں نے تو کوئی وہ سو کالڈ ماڈرن کپڑے نہیں پہنے ہوتے, کیوں برقعے والیوں کو کیوں اور لوگ چھیڑتے ہیں؟ ہاں برقعے والیوں کو ٹھیک ہے, اب برقعے میں تو ان کے کپڑے نظر نہیں آ رہے, ان کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا میک اپ والا, ان کو کیوں لوگ چھیڑتے ہیں؟ تو یہ سارے متس ہیں جو ہماری سوسائٹی نے چھیڑنے کے خلاف بنا. ہمارے بس معاشرے, ہمارے مرد ہی ایسے ہیں, بس ان کو چھیڑنا ہے, کوئی نہ کوئی کرنا. یقین کریں یہ متس جب ہم یہ لا کی کر رہے تھے, ایڈوکیسی, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے, مردوں کا پرابلم شروع ہو گیا ہے. مجھے یقیناً ہمارے ارد گرد تمہارے بہت سارے میں دیکھ رہی ہوں تاثرات یہاں پہ, لیکن یہ حقیقت ہے. کسی کو برا لگے کچھ بھی, مطلب ہم ڈیلی باہر نکلتے ہیں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا مقصد ہے خواتین کے پیچھے آنا. بیچاری اگر بس اسٹاپس پہ کھڑی ہیں اور وہ اتنی سنجیدگی سے تمیز سے کھڑی ہوتی ہیں, چھیڑ کے چلے جائیں گے, ہوٹنگ کریں گے یا کچھ نہ کچھ, اور کتنی بغیر کسی ڈر اور خوف کے, بغیر کسی ڈر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے بڑا خوف یہ ہے, ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ بچیوں کو لوگ اسکول کیوں نہیں بھیجتے, تو سب سے بڑا خوف یہ تھا والدین کا کہ ہماری بچیاں باہر نکلیں گی تو ان کو کوئی چھیڑے گا جس سے ہماری بدنامی ہوگی. ہاں بالکل. مثلاً اب ان کا بھائی جو ہے وہ بڑے آرام سے دوسرے گاؤں سائیکل پر چلا جاتا ہے, لیکن اس کو گھر بٹھایا گیا کیونکہ ویگن پہ جانا مشکل تھا, ہراسمنٹ. لیکن اس قانون کے بننے کے بعد میرا خیال ہے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈنل چینج میں بھی تھوڑا فرق آئے گا, کیونکہ قانون بہت ضروری چیز ہوتی ہے, اور اگر آپ کا قانون بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کی امپلیمنٹیشن بھی اپنا کام کرتے ہیں. بہت بہتری آ رہی ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کی اب وہ سوچ. ظاہر سی بات ہے ماں باپ بھی مجبور ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرے, باہر نکلتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں, چھیڑم چھاڑی اور تنگ کرنا خواتین کو, یہ تو ہے. اچھا اب ماں مجھے بتائیں, شیلٹر کی بات کر رہے تھے, شیلٹر آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, تو کتنے لوگ ہیں اس شیلٹر میں اور کیا کس طرح سے کام چل رہا ہے؟ شیلٹر ہمارا اپنا نہیں ہے. پانی منگوا دوں میں آپ کا اگر روزہ نہیں تو. اچھا ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں.
ذرا پانی آپ کو منگوا دیں. ہاں ذرا پانی منگوا دیجیے گا. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کہ اب کتنا عرصہ 2 سال آپ کو تقریباً ہو گئے اس آرگنائزیشن کے ساتھ, این جی او کے ساتھ. کیا اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ منسلک رہیں گی؟ انشاءاللہ. اچھا, یہ میری سپورٹ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد بھی میں ان کے ساتھ منسلک رہوں گی, کیونکہ یہ بہت اچھا جو ہے کام کر رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ, وہ سپورٹ کریں تاکہ یہ اور بھی زیادہ سے زیادہ غریب لڑکیوں کی اس طرح ہیلپ کر سکیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. ٹھیک, بالکل بالکل. اور ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ پلیز ان لوگوں کو سپورٹ کریں. آپ نے دیکھا ان کے کام کے حوالے سے کہ اتنا بڑھ چڑھ کے خواتین کے حقوق کی آگاہی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی ڈسپلے کر دیا ہے اسکرین پر, آپ کے لیے دوبارہ ڈسپلے کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں اپنی ڈونیشنز دے سکیں. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. جی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. امرین آپ کی جانب آتی ہوں. اب بہتر ہیں آپ؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ٹائم بہت ہمارے پاس کم رہ گیا. میں جاننا چاہوں گی کہ ڈونیشن کے حوالے سے, چیریٹی کے حوالے سے, کہ کس طرح سے آپ اپنے آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں, کون لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ پروجیکٹس تو ایسے ہیں جو ڈونر فنڈنگ سے چلتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے مطلب جیسے وائلنس اگینسٹ ویمن کی لیگل سپورٹ کا پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل, تو وہ لیکن وہ ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں. یہ جو گرلز ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے یہ انڈیویجول فنڈنگ سے چل رہا ہے. مثلاً ایک بچی کی ایجوکیشن کے لیے $10 اے منتھ خرچہ آتا ہے, تو وہ $10 اے منتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کمٹ کر لیتے ہیں اور اسپانسر ہو جاتے ہیں, اور وہ اس بچی کی ساری تعلیم کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اور پھر ہم مانیٹر نہیں کریں گے اور بس ہم نے مفت میں ڈال دیا, بلکہ ان کا پورا پروفائل اس اسپانسر کے پاس ہوتا ہے. اور ایک بچی کا جو خرچہ ہے وہ $1,000 پر منتھ یا $10 پر منتھ جو ہے, $10 to $12 پر منتھ, یہ ہمارا خرچہ ہے. اور اس وقت ہمارے پاس 100 بچیاں ہیں جن کے ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں, جن میں سے مطلب 4 مختلف ویلیجز کی بچیاں ہیں 100. ہماری خواہش ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس ضلع میں جس میں ہم یہ والا کام کر رہے ہیں چکوال میں, وہاں پر ہم کم از کم 10 سے 15 دیہاتوں میں اس طرح کے کام شروع کریں اور اس کو پھر ریپلیکیٹ کروائیں کمیونٹی لیول پہ, کہ تاکہ گاؤں کے لوگ خود ہی اس طرح کا کوئی سسٹم بنا لیں. $1,000 ایک بچی کا نکالنا, ایک بچی کمیونٹی خود جو اکٹھے کرے تو وہ شاید مشکل نہ ہو. اور وہ مطلب اور میکسیمم 20 بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو پرائمری اسکول کے بعد نہیں جا پاتی کسی بھی وجہ سے, یعنی فائنینشیل ریزن سے 20 سے 25 لڑکیاں 30 لڑکیاں اس سے زیادہ نہیں ہوتی, تو وہ لڑکیاں کمیونٹی لیول پر بھی کوئی سسٹم بن سکتا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے. اور یہ فنڈنگ جو ہے انڈیویجول کرتے ہیں, جیسے ابھی فرزانہ نے بتایا, فرزانہ کے اسپانسر جو ہیں وہ ایک یونان میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں جن کو پھر فرزانہ باقاعدہ اپنی پروگرس لکھتی ہے, خط لکھتی ہے, پھر ان کی طرف سے بھی انفارمیشن آتی ہے. سم ٹائمز ان کی ایک بچی مثلا بیمار ہو گئی تو اس نے اپنی بیماری سے متعلق لکھا تو انہوں نے بیماری سے متعلق واپس جواب دیا کہ اب وہ کیسا فیل کر رہی ہے, کیا ہے. تو مطلب یہ ایک بڑا 1-to-1 کمیونیکیشن ہے, بہت اچھی اور بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں وہ کسی بھی وقت جا کے وزٹ کر سکتے ہیں بچے کو. تو یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کے مذہب سے بھی بہت لنک کنیکٹ کرتا ہے, آپ کے قوم کی ضرورت بھی ہے. آپ کو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور آپ نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ, تو آپ کیسے کریں گے, اور خاص طور پر ہائی لیول کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. بالکل. تو یہ صورتحال ہے. کیا پلانز ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اپنے ادارے کو کہاں دیکھتی ہیں اب سے کچھ سال بعد؟ ویل ہماری خواہش ہے کہ چکوال اور اس طرح کے جو باقی اضلاع ہیں, ہم یہاں پر اپنی جو ایجوکیشن ہے خاص طور پر گرلز ایجوکیشن, اس میں کوئی بچی ایسی نہ رہے جو صرف فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں جاری رکھ پا رہی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک راستہ ہے وائلنس کو ختم کرنے کا, کیونکہ بنیادی تھیم وائلنس ہے, اور اگر وائلنس کو ختم کرنا ہے تو اس میں ایک راستہ ہے کہ اگر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی لیڈرشپ سکلز, ان کے ہنر, ان کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو سکھائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک آپ وائلنس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ امرین عجائب, آپ کا بہت خوبصورت آپ سے گفتگو ہوئی, آپ نے اپنے این جی او کے حوالے سے ہمیں بتایا. اس کے علاوہ آپ کا بھی بہت شکریہ فرزانہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.